کل کے درس میں ہم نے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کے درس میں جو ہے جمع قرآن کا تاریخی پس منظر بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کو جمع اور اس کی ترتیب کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ حقیقی طور پر قرآن عظیم کو جمع فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی طور پر قرآن عظیم کو جمع فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 ایئرس، 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا، ایک ساتھ پورا نازل نہیں ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہے، لہذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ قرآن جو ہے کبھی وہاں کی آیت تو کبھی ادھر کی آیت، کبھی وہ سورہ کی آیت تو کبھی سورہ کی آیت، اس طرح نازل ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورہ کی ہے، یہ آیت کے بعد اس آیت کو رکھنا، یہ آیت سے پہلے اس آیت کو رکھنا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر، وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ اکرام نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اس دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جیسا آج ہمارے پاس جیسا قرآن کتاب کی شکل میں جو جمع ہے نا، پہلے اس دور میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ قرآن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کس طرح لکھتے تھے؟ کوئی کاغذوں پہ لکھتا تھا، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ بہت سے وہ صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں، جنگوں میں
حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کس کے سامنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی اور وہ صحیفے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حین حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ تو جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس رائے کو قبول کیا اور اس کا حکم دیا، تو وہ قرآن کو ایک صورتوں میں صحیفوں میں جمع کر دیا گیا۔ ہر سورہ ایک صحیفے میں، قرآن کا ہر ایک سورہ کیا کرے ایک الگ الگ صحیفے میں اس کو جمع کر دیے۔ جیسا کہ اب 30 پارے ہمارے پاس ہے، پارے بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی ہے ایک مکمل ہمارے پاس اور پارے بھی ہے 30 پارے ہیں۔ تو اس دور میں جب قرآن کو پہلی مرتبہ جمع کیا گیا تو کیسا کیا گیا؟ ایک ایک پارے کے حساب سے نہیں کرے، ایک ایک سورے کے حساب سے ایک ایک صحیفے میں جمع کرے، اس طرح جمع ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حین حیات میں، آپ جب تک باحیات تھے اس وقت تک وہ آپ کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے، عرب میں بہت سے قبیلے تھے، ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے۔ قبیلے بہت تھے عرب میں، تو ہر قبیلے کے بعض الفاظ کا تلفظ اور اس کے لہجے کیا ہوتے تھے؟ الگ الگ ہوتے تھے، مختلف ہوتے تھے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا اور ہر قوم و قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم ایک ساتھ جو اچانک بدلنا دشوار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والی ہر قوم اپنی طرز اور لہجے میں قرآن مجید کی قرأت کرے، اگرچہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا تھا۔ قریش جو قبیلہ تھا وہ قبیلے کی لہجے اسی پر، وہی طریقے پر، وہی نہج پر قرآن کریم نازل ہوا، لیکن دوسرے قبیلے بھی تھے عرب میں، ان کے لہجے میں تھوڑا بہت بعض الفاظ میں فرق ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، سب کی آسانی کے لیے کیا کرے، آپ اپنے اپنے لہجے میں تلاوت کر سکتے ہیں، اس بات کی اجازت دے دی۔ تو ہر قبیلہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے لہجے میں اس تلفظ کو ادا کرتا تھا، اس الفاظ کو ادا کرتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہو جا رہا تھا، اب لوگ کیا کر رہے تھے، وہ الگ الگ لہجے میں پڑھ رہے تھے، الگ الگ انداز میں پڑھ رہے تھے۔ تو کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ رہے تھے کہ اسی لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس طرح کوئی کہنے لگا کہ قرآن اس لہجے میں ہے اور کوئی کہنے لگا کہ نہیں بلکہ دوسرے لہجے میں ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھیے بات کہاں تک چلے گئے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس بات پہ؟ نہیں یہ لہجے میں قرآن اترا، یہ لہجے میں اترا، یہ اس طرح جھگڑا ہو گیا۔ تو جب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو آئندہ تم سے کیا امید ہوئے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر
اکابر صحابہ کرام کے بڑے بڑے صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجے کی اجازت میں مصلحت نہ رہی بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے، لہذا پوری امت کو خاص لغت قریش جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لغتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگوا کر ان کی نقلیں لی جائے اور تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر دی جائے، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دیے جائیں اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اسی لہجے کی پیروی کرے اور اس کے خلاف اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائے۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ صحائف منگوائے اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئی۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو گئی کہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کس بات پر؟ کہ قرآن ہمارے لہجے میں اترا۔ بہت سے قبیلے تھے عرب میں، تو ہر قبیلہ کیا کر رہا تھا، نہیں ہمارے قبیلے کے لہجے میں، ہمارے قبیلے کے انداز میں جو قرآن نازل ہوا، تو یہ جھگڑا پیدا ہو رہا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ نہیں ایسا نہیں چلنے والا ہے، ابھی سے تم میں اتنا اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے کہ جو امیر المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو صحیفے قرآن کے جو جمع کیے گئے تھے وہ آپ کے پاس موجود تھے، تو وہ سب منگوا کر کیا کریں، ایک ہی جو لغت قریش میں جو قرآن جو لہجے میں نازل ہوا تھا اسی لہجے میں قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ جیسے ایک صحیفے میں سورے تھے، ایک سورے کا ایک صحیفہ تھا، اب وہ پورے ایک جگہ جمع کر کے کیا کرے، لغت قریش کے ہی طریقے پر اسی لب و لہجے پر اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا اور پھر اس کو تمام مسلمانوں کے بادشاہوں کے پاس، تمام ممالک میں، تمام کنٹریز میں اس کو بھیج دیا گیا اور یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ اسی لہجے میں اب سب کو قرآن پڑھنا ہوگا، دوسرے لہجے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لہجے میں قرآن اترا ہے لغت قریش کے مطابق اب یہی طریقے پہ قرآن سب کو پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے جب سے وہ قانون بن گیا، اگر وہ نہ بنتا تو جھگڑا فساد ہو جاتا تھا۔ تو دوستو بزرگوں دیکھیے اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ ہم اہمیت نہیں دیتے قرآن پاک کو، اٹھا کے تابدان میں رکھ دیے گھر میں، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے ہمارے کو، کسی کا انتقال ہوا گھر میں تو جب قرآن نکلتا۔ تو یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں آج محفوظ ہے یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے محفوظ طریقے سے قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں، تو صحابہ کرام کی فکر دیکھو کیسی دور اندیشی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کیسا دور اندیشی رکھنے والے تھے۔ آپ سوچیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، لہذا قرآن کو جمع کیا گیا اور پھر اس کو محفوظ طریقے سے آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا، اتنی قربانیوں کے بعد قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ دوستو بزرگوں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اتنی قربانیوں کے بعد ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو صحابہ نے قربانیاں دیکھ کر ہم تک محفوظ پہنچایا ہے، تو اب ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ اس قرآن پاک کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کو عملی جامہ پہنائے، ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔